ان مولویوں نے، ان مفتیوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اسلام کے نام پر. اسی کے نتیجے میں فرقہ واریت بھی ہے، اسی کے نتیجے میں ڈیویژن بھی ہے. اب تو یہ ہے کہ ہر پیر ایک فرقہ بن چکا ہے کہ آپ اس پیر کے مرید ہیں تو بس وہی پیر صحیح ہے. کینیڈا میں بہت بڑا چیلنج جب 9/11 کے بعد آیا تھا نا، تو یہی آیا تھا کہ لوگوں نے بخاری شریف سے، مسلم شریف سے، مجھے ای میل آتی تھی اسلام فوبس کی، اور بعض تو مسلمانوں کے نام سے آتی تھی، باقاعدہ بخاری شریف سے حدیثیں کوڈ کر کے عربی میں اس کی انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ، یعنی بڑی غلط باتیں اسلام کے خلاف، رسول پاک کے خلاف. تو آپ کیا کریں گے؟ بخاری شریف کو رد کر دیں گے اٹھا کے؟ مطلب بہت زیادہ الحاد پھیل رہا تھا کہ کل میں ایک جگہ ایک محفل میں تھا، وہاں پہ بہت طاقتور لوگ تھے اور ادھر دیکھا ہم نے کچھ ملحدین ہیں، تو میں بڑا فکر مند ہوا کہ پاکستان میں بھئی یہ مستقبل میں کیا ہوگا کہ جب ہر طبقے میں اس طرح کے ملحدین آ گئے اور بڑے وہ ووکل ہوتے جا رہے ہیں، آہستہ آہستہ اپنے اسپیس کو گین کر رہے ہیں. کیونکہ ابھی تو جین الفا آ رہی ہے نا، یہ تو ساؤتھ کوریا سے متاثر ہے، یہ لوگ تو کے پاپ کا میوزک سن رہے ہیں، یہ تو اسکوئڈ گیم دیکھ رہے ہیں. تو اللہ کے واسطے دین ان کرامتوں کے ذریعے نہیں پھیل سکتا، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے پھیل سکتا ہے، ورنہ یہ کرامتوں کا دور ختم. دور بدل چکا ہے. بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ لوگوں کو دین سمجھانا ہے. اگر آپ نے جذباتی ہو کر اسلام کو اپنی جاگیر بنا کر آپ نے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی، کوئی نہیں آئے گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اچھا، اگر ہم گلوبل کانٹیکس میں دیکھیں تو ہمیں نظر یہ آتا ہے کہ نمبرز کے مطابق، اسٹیٹس کے مطابق مسلمانوں کی تعداد الحمدللہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے جان کے. لیکن جب ہم اپنی مقامی کانٹیکس میں آتے ہیں اور پھر اپنے فتاویٰ دیکھتے ہیں اور رائے دیکھتے ہیں کہ بھائی مسلمان کون ہے، مسلمان کون نہیں ہے، کون صحیح عقیدے پہ ہے اور کون کافر ہے، تو یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک نمبر ڈکریز ہو رہے ہیں. مطلب میں کبھی سوچتا ہوں کہ اگر وہ مطلب ہے کہ جو لوگ اسٹیٹس مرتب کرتے ہیں ان کو یہ پتہ چل رہا ہے کہ بھائی صرف بریلویوں کو مسلمان مانتے ہیں، تو پھر مسلمانوں کی تعداد کتنی چھوٹی رہ جائے گی. یا دیوبندی صرف دیوبندیوں کو مسلمان مانتے ہیں، یا شیعوں کو مسلمان مانتے ہیں، یا اہل حدیث کو مسلمان مانتے ہیں، تو وہ تو نمبر بہت ڈراسٹیکلی گر کے کم ہو جائے گا. تو اب یہ سوال ہے تو بہت پرانا اور اس کو کئی لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے جواب دیا ہے، لیکن اب جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ یہ سب پوچھتی ہے اور پتہ نہیں کب تک پوچھتی رہے گی بھائی مسلمان ہیں کون، دنیا میں کتنے مسلمان ہیں. کہ مثلا اگر غزہ میں جیسے اب ظلم ہو رہا ہے اور وہاں پہ کوئی بھی ظلم کا نشانہ بنتا ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ شہید ہے اور ہم بہت افسوس کرتے ہیں اور افسوس کرنا بھی چاہیے. لیکن اگر وہی واقعہ جیسے ہمارے اپنے شہر میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں جنازے میں مت جاؤ، چونکہ یہ تو صحیح عقیدے کے نہیں تھے، تو آپ نے جنازہ پڑھ لیا تو آپ کا تو ایمان بھی گیا اور آپ کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا. ہاں نہیں، دیکھیں یہ بڑی ایک افسوسناک ریالٹی ہے کرنٹ مسلمانوں کی دنیا کے اندر. دیکھیں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں وہ جو سیلف کہنے ڈسیپشن والی بات آ گئی ہے. ایک طرف تو ہم مولوی صاحب یہ کہیں گے کہ دنیا میں سب سے بڑا تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے، دوسری طرف وہی مولوی صاحب یہ بھی کہیں گے کہ یہ بھی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہے، یہ بھی مسلمان نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے ہاں ایک ڈویلٹی آ گئی ہے نا، دوغلا پن جسے کہتے ہیں، اس کو ہمیں روکنا پڑے گا. اس کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان نسل اب آ رہی ہے، چاہے وہ مغربی دنیا میں مسلمان ہو یا اس مشرقی دنیا کے مسلمان ہو، یہ اب کیونکہ دنیا ایک پوری گلوبل ولیج بن چکی ہے، انٹرنیٹ نے، یہ سیل فون نے، موبائل فون سسٹم نے، ان سب نے اب ایک دوسرے کو بالکل ایکسپوز کر دیا ہے. اور اس کے نتیجے میں پوری مسلمان کمیونٹی مغربی دنیا میں کمپلیٹلی نون ہے کہ مسلمان ہوتا کون ہے، کیسے ہوتے ہیں. لیکن جب یہ ہمارے علماء سوشل میڈیا میں آنے کے بعد ایک دوسرے کو مسلمان اسلام سے نکالنے کے لیے، اور یہ بھی مسلمان نہیں، یہ بھی مسلمان نہیں، تو لازمی طور پر پھر میرا ان کو یہ ہوتا ہے کہ بھئی پھر دنیا میں سب سے چھوٹا مذہب اسلام آپ نے بنا دیا ہے، جو اعوذ باللہ نہیں ہے. اسلام دنیا میں اس وقت تو عیسائیت کے بعد دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے. ابھی میں آپ کو ایک بتاتا ہوں، یہ جو ہمارے ہاں ایک طریقہ کار آ گیا ہے بدقسمتی سے 100-150 سال پہلے سے آیا ہے، ابھی نہیں ہوا ہے یہ، لیکن اس میں اب شدت آ گئی ہے. گزشتہ 30-35 سال میں شدت آ گئی ہے. وہ شدت یہ آ گئی ہے کہ اب ہم جو ہیں، اچھا سارے علماء نہیں، آف کورس ہمارا خود دین کا کام ہے، لیکن ہم نے جن علماء کی صحبت اختیار کی، جن سے پڑھا، جن سے سیکھا، دین سیکھا، ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا. اگر کوئی غلطی کرتا تھا نا تو اس کی اصلاح ان کے نظر ہوتی تھی. اب ہماری ہے کہ کوئی غلطی کرتا ہے تو ہمارا ذمہ داری ہوتی ہے اس کو ذلیل کرنا. اس ذلیل کرنے کے چکر میں ہم نے ایک دوسرے کو سے دشمنی بھی پیدا کی اور اسلام کو بھی. میں آپ کو اپنی مسجد کا ایک واقعہ سناتا ہوں.
کینیڈا کی کینیڈا کی ایک مسجد کا. صحیح. اچھا اب ہمارے یہاں جو امام صاحبان ہیں وہ ہم نے اسپانسر کر کے پوری دنیا سے ہیں, انڈیا سے ہیں, پاکستان سے ہیں, افریقہ سے ہیں, ساؤتھ افریقہ سے ہیں, یو کے سے, یعنی دنیا کے مختلف ممالک سے, کیونکہ وہاں پر تو ابھی اہل سنت والجماعت کا کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو خود وہاں علماء کرام کو پروڈیوس کرے نا. ایک جنریشن لگے گی آپ کو. ہاں ابھی ہمیں اس میں ٹائم لگے گا. اب الحمدللہ گرین ڈوم اسلامک اسکول بن گیا, اس میں ہوگا. تو باہر سے بھی علماء آتے ہیں, لیکن ان کا مائنڈ سیٹ وہی ہے, مائنڈ سیٹ وہی ہے. حالانکہ وہ مغربی دنیا میں آنے کے باوجود بھی ہوا یہ کہ ہماری یہ مسجد کے اندر ٹورنٹو کے علاقے میں ہماری مسجد ہے, تو وہاں پر امام صاحب یہ پڑھے ہوئے انڈیا کے تھے, الازہر یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے. اب بتائیں, الازہر کا بندہ بڑا روشن دماغ ہوتا ہے, لیکن ان کا اللہ ہدایت دے ان کو. اب یہ ہماری مسجد کے امام ہیں, جمعے کی نماز میں تقریر فرما رہے ہیں, اور اتفاق سے ان کے بالکل سامنے میرے ہی ایک بہت قریبی دوست جو ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے قرآن کریم کا پورا انڈیکس بنایا تھا جس زمانے میں کمپیوٹر نہیں تھا. یعنی انہوں نے قرآن کریم کی پوری ہر آیت کا کون سی آیت کتنی بار آئی ہے, یہ اس زمانے میں بنائی جب کمپیوٹر ابھی نیا شروع ہوا تھا. تو یہ اتفاق سے آ گیا. اب یہ وائس پریزیڈنٹ ہیں وہاں ایک بہت بڑے بینک کے اندر, اور بہت پڑھے لکھے آدمی, انڈیا کلکتہ کے ہیں یہ. تو یہ اتفاق سے نماز پڑھنے آئے تو ہاف سلیف کی شرٹ پہن کے آئے ہوئے تھے, اور ان کی شامت یہ دیکھیے کہ امام صاحب کے سامنے ان کو جگہ ملی. اب امام صاحب تقریر کرتے ہوئے ان کو دیکھا, انہوں نے ہاف سلیف پہنا ہوا ہے, ان کو سب کے سامنے تقریر کر دیا, آپ کو شرم نہیں آتی, اب ہاف سلیف کے اندر مسجد میں آ گئے, آپ کی نماز نہیں ہوتی. یہ طریقہ تعلیم نہ نبی نے سکھایا نہ کسی نے سکھایا, یہ شیطانی طریقہ ہے جس کے نتیجے کے اندر آپ دین کے نام پر ان کو آپ نے اسلام سے مسجد سے دور کیا. انہوں نے مجھے فون کر دیا کہ نہیں جناب آپ کی مسجد میں آئندہ کبھی نہیں آؤں گا, کہ آپ کے امام صاحب نے میری یہ عزت کی ہے ہاف سلیپ پہننے پر. بعض لوگ کہتے ہیں جناب, یعنی ایک صاحب مجھ سے آرگومنٹ کرنے لگے, جناب داڑھی کی لمبائی مشت بھر نہ ہو تو نماز نہیں ہوتی ہے. میں نے بولا کیا ہوتا ہے, کہنے وہ سب فاسق ہوتے ہیں جو مشت پر داڑھی نہ رکھیں. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے, تو اب آپ یہ بتائیے دنیا میں سب سے بڑا مذہب عیسائیت کے بعد کون ہے؟ کہیں گے اسلام ہے. میں نے بولا دنیا کی میجورٹی اکثریت یا تو شیو کرتی ہے یا ان کی داڑھی مشت بھر نہیں ہوتی. چند لوگوں کی, جس میں سے مشکل سے 5% ہوں گے, پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں, سکھوں کو نکال دو وہ مسلمان نہیں ہیں, مسلمانوں کی بات ہو رہی ہے, تو اس میں 5% یا 6% لوگ ہوں گے جن کی مشت پر داڑھی ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہی مسلمان ہے, باقی کوئی مسلمان نہیں ہے. آپ نے تو ان کو فاسق بنا دیا. تو اس کا مطلب ہے اسلام تو دنیا کا سب سے چھوٹا مذہب ہو گیا, یہودیوں سے بھی کم ہو گئے ہم. آپ نے تو اسلام کو محدود, ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں اسلام دنیا میں تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے, اور جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو آپ ہر ایک کو مسلمان کسی کو فاسق بنا دیتے ہیں, کسی کو گستاخ بنا دیتے ہیں, کسی کو کافر مشرک بنا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یا تو آپ ایک بات کہیں, یا تو اسلام بڑھ رہا ہے یا اسلام کم ہو رہا ہے. تو یہ چیز جب سے ہمارے یہاں آئی ہے, اس کے نتیجے کے اندر ان مولویوں نے, ان مفتیوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا اسلام کے نام پر. تو یہ ہمارے ہاں یہ کانسیپٹ جب تک نہیں جائے گا, اسلام کبھی بھی اس طرح سے دنیا میں نہیں پھیلے گا جس طرح سے پھیلانے کا حکم اللہ نے ہم کو دیا. اللہ نے دین پھیلانے کا طریقہ بتایا کہ موعظت اور حکمت کے ساتھ بات کرو. آپ دیکھیں سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے برگزیدہ نبی, اولو العزم نبیوں میں سے ایک نبی ہیں, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ السلام, ان کے مقامات. اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو, کیونکہ وہ جلالی نبی تھے نا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرماتے ہیں دیکھو یہ فرعون, اچھا فرعون وہ جو یہ کہتا تھا میں تمہارے اللہ سے بھی بڑا اللہ ہوں, انا ربکم الاعلی. موسیٰ علیہ السلام میں تمہارے رب سے بھی بڑا رب ہوں, اعوذ باللہ, توبہ توبہ, انا ربکم الاعلی کا وہ دعویٰ کرتا تھا. اللہ کا دشمن تھا, اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہوا. اللہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی ہدایت کے لیے بھیجتے ہیں, تو یہ نہیں کہتے اس سے کہ اے موسیٰ علیہ السلام ان سے ذرا اکڑ کے بات کرنا. اللہ فرماتے ہیں قولا لینا, ذرا نرمی سے بات کرنا, شاید مان جائے. اللہ اپنے باغی کو جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, اپنے نبی کو بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ, وہ کہتا ہے آرام سے بات کرنا. آج ہم مسلمانوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں تو ہم تو جوتا پہلے مارتے ہیں, دین بعد میں بتاتے ہیں. مشرک پہلے بنا دیتے ہیں, بدعتی پہلے بنا دیتے ہیں, گستاخ رسول پہلے بنا دیتے ہیں, بعد میں ہم ان کو دین بتاتے ہیں. تو یاد رکھیے وہ دین بتانے سے قریب نہیں آئے گا, وہ اسی دین سے دور ہو جائے گا. تو ہمارے یہاں جو سختی ہے
یہ ہمارے نبی نے نہیں کیے، یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل اسوہ و حسنہ کے خلاف ہے. آپ جہاد کی باتیں کرتے ہیں، کافروں کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنتیں بھیجی ہیں ان کی بات کرتے ہیں. وہ صورتحال اس وقت پیدا ہوتی ہے جب طاغوتی مقابلے میں آ جائے، یعنی جب میدان جنگ کے اندر محارب ہو جائے. اسلام کے خلاف کوئی قوت کے ساتھ اسلام کو روکنے کی کوشش کرے، پھر آپ کو سخت رویہ اختیار کرنا پڑتا ہے. ورنہ کبھی بھی مجھے کوئی بتا دے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری حیات طیبہ میں سوائے میدان جنگ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی کسی کو ذلیل اور رسوا کیا ہو. اپنے بدترین دشمن کو نہیں کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. سفر طائف آپ بھول گئے؟ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جبریل نے کہا آپ حکم فرمائیں میں پہاڑ ان کے اوپر گرا دوں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نہیں، ان کی نسلوں میں مسلمان دیکھ رہا ہوں. ہمارے نبی نے تو یہ تعلیم دی ہے. آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک طرف سیرت بیان کرتے ہیں، حضور سے محبت پیدا کرتے ہیں، دوسری طرف آپ مسلمانوں سے نفرت کرتے ہیں کیونکہ آپ کا ان سے اختلاف رائے ہو گیا. اختلاف رائے ڈائلاگ کے ذریعے حل ہوتا ہے، گالی گلوچ کے ذریعے اور جناب جیسے کہتے ہیں نا وہ چھترول کے ذریعے حل نہیں ہوتی یہ چیزیں. اچھا دیکھ، اس میں ایک معاملہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ تو ہمارے لیے بائنڈنگ ہے، چاہے وہ قرآن کی صورت میں ہو، سنت کی صورت میں ہو. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب ہم اپنے بڑوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم سب کا ہی احترام کرتے ہیں اور جو ہمارے بڑے ہیں اللہ نے ان کو بڑا مقام عطا کیا ہے. لیکن یہاں پر جب ہم مقامی کانٹیکس میں دیکھتے ہیں جیسے پاکستان، انڈیا جیسے ممالک کے اندر، تو وہاں پر حجت بنا کر عبادتوں کو پیش کیا جاتا ہے. وہ ہاں کسی بزرگ کی بھی عبادت ہو سکتی ہے، وہ کسی فقیر کی عبادت ہو سکتی ہے، وہ کسی عالم کی عبادت ہو سکتی ہے، جو حال کے بھی ہو سکتے ہیں، ماضی کے بھی ہو سکتے ہیں. اب بچے اس پہ بہت ریزسٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی سورس تو قرآن ہے، سورس تو سنت ہے. پھر جو ہمارے بچے ہیں مسلمان وہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ان عبادتوں کو حجت کیسے بنا دیا، ان شخصیات کو کیسے حجت بنا دیا. اچھا اب علماء کی طرف ہم رجوع کریں تو علماء پھر ان کا دائیں بائیں کر کے جواب نکل جاتے ہیں، اور آخر میں لگتا یہی ہے، تاثر یہ ملتا ہے کہ ان شخصیات کو، ان مقدس ہستیوں کو ہم نے حجت ہی بنا لی اپنے لیے. ہاں یہ بڑی ٹریجڈی ہے، اور اسی کے نتیجے میں فرقہ واریت بھی ہے، اسی کے نتیجے میں ڈویژن بھی ہے، اسی کے نتیجے میں دشمنیاں پیدا ہو رہی ہیں مسلمانوں کے اندر آپس میں. دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ہمیشہ ایک بات کو یاد کرنا چاہیے، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات ہمیں اپنے ذہن میں بٹھا لینی چاہیے، سب کے ذہن میں آ جانی چاہیے کہ روئے زمین پر صرف ایک انسان ایسا ہے جس سے آپ اختلاف نہیں کر سکتے. پوری اللہ کی مخلوق کے اندر، پوری روئے زمین پر صرف ایک انسان ایسا ہے جس سے اختلاف نہیں ہو سکتا، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. حضور کی ہر بات ہمیں سر آنکھوں پہ اس کو ماننا ہے. حضور کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں ان سے اختلاف کی گنجائش ہے. ضروری نہیں کہ آپ اختلاف کریں، اختلاف کی گنجائش یعنی اگر آپ ان سے اختلاف کرتے ہیں، چاہے وہ بڑے بھی ہوں، بزرگ بھی ہوں، ادب کے ساتھ، تو اس سے آپ نہ کافر ہوتے ہیں، نہ مشرک ہوتے ہیں، نہ گستاخ ہوتے ہیں. اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہوتی ہے. اب یہ جو ہمارے یہاں، میں چلیں آپ بتا دیتا ہوں ایک بات. اعلیٰ حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، میں ان کو استعمال کرنے والوں نے، ان کے فتاوی کو استعمال کرنے والوں نے اعلیٰ حضرت کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ اعلیٰ حضرت کے مخالفوں نے اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا ان لوگوں نے پہنچایا. اعلیٰ حضرت ہمارے سر کے تاج ہے، اعلیٰ حضرت ہمارے لیے ہمارے امام ہیں، لیکن یاد رکھیے اعلیٰ حضرت نبی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت کے ہم بہت عزت کرتے ہیں، الحمدللہ ان کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت نبی نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اعلیٰ حضرت نے بھی جو باتیں کی ہیں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی کی باتیں کہی ہیں. اب لازمی طور پر وہ ایک فقیہ ہیں، وہ ایک عالم ہیں، وہ ایک مفتی ہیں، وہ بہت بڑے الحمدللہ اللہ کے نیک اور ولی ہیں. اب ان کی جو رائے ہے وہ سر آنکھوں پر ہمارے، لیکن اگر ان کی رائے آج کے موجودہ حالات میں، ان کی رائے اگر موجودہ حالات میں یا کسی اور فقیہ کی رائے موجودہ حالات میں اگر وہ اس سے میچ نہیں کرتی ہے، تو یاد رکھیے اس سے اختلاف کرنا یہ ان کی توہین نہیں ہے، ان کی عظمت ہے. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. مثلا یاد رکھیے کوئی بھی مفتی ہوتا ہے نا، مفتی کا فتویٰ دو چیزوں پہ بیس ہوتا ہے، ایک چیز پہ بیس نہیں ہوتا. یعنی جو بھی عالم فقیہ فتویٰ دیتا ہے اس کی ڈیپینڈنس دو چیزوں، ایک ہو ہے شریعت جو قرآن اور حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی باتیں ہیں، حضور کی اہل بیت کی باتیں ہیں نا. یعنی جو لوگ حجت ہیں دین کے اندر وہ یہ ہیں، نبی قرآن ہے، حدیث ہے.
اور حدیث کی جو سمجھ صحابہ کو آئی اور حضور کی آل پاک کو آئی. اب ہوتا یہ ہے کہ اب ایک فقی نے، ایک مفتی نے فتویٰ دیا. اس نے جو فتویٰ دیا ہے وہ یاد رکھیے ایک خاص انوائرمنٹ اور سچویشن کے متعلق بات کی ہے. اس نے جنرل بات نہیں، اس کو ایک سوال پیش کیا گیا، اس سوال کی ایک کنڈیشن ہے، اس کا ایک سینیریو ہے، اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اس کا ایک ریزن ہے. اس ریزن کو سامنے رکھ کے اس نے قرآن اور حدیث کے بیس پہ اس نے اپنا فتویٰ دیا. اب قرآن اور حدیث تو تبدیل نہیں ہو سکتا، قرآن اور حدیث تو تبدیل نہیں ہو سکتے. یونیورسل قرآن ہے، ان کا تو ظاہر ہے کہ کانٹیکس کے اندر ہے، کانٹیکس ہے. اب وہ کانٹیکس، وہ سچویشن اگر چینج ہو جائے گی تو یاد رکھیے فتویٰ بھی چینج ہو جائے گا. یہ تمام یہ تو فقہا کا ایک اجماعی یعنی کہ کرائٹیریا ہے کہ اگر سچویشن چینج ہو جائے تو فتویٰ بھی چینج ہو جائے گا. اب مثال میں نے آپ کو پچھلے پوڈ کاسٹ میں جیسے بات کی تھی، مسلمانوں نے 1400 سال 1500 سال کبھی بھی 2 میٹر ڈسٹینس سے نماز نہیں پڑھی ہے. اور سب کو پتا ہے کہ شریعت کا حکم ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑا ہونا ہے. لیکن اس وقت چونکہ ضرورت تھی کووڈ کو روکنا تھا، اس کی کنٹیجیس وائرس تھا، اس کو پھیلنے سے بچانے کے لیے 2 میٹر ڈسٹینس ہم نے شریعت کے خلاف نماز پڑھی. تمام مفتیوں نے یہ کہا کہ یہ جائز ہے. سچویشن چینج ہو گئی نا تو ہمارا فتویٰ بھی چینج ہو گیا. فتویٰ یہ تھا کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، اب سچویشن چینج ہو گئی تو وہ بھی حالات کے مطابق اس کا فتویٰ ہوا. تو اسی طرح سے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اشاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے کہ لاؤڈ اسپیکر میں نماز نہیں ہوتی. فتاوی رضویہ پڑھ لیجیے. اب وہ جو مانتے ہیں وہ سب لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھا رہے ہیں. وہ ایک آدھ کے علاوہ ابھی بھی کراچی میں ایک آدھ کوئی ہوگا ہے نا، وہ ایک آدھ تو رہنا بھی چاہیے نا، وہ پتہ چلتا ہے کہ بھئی سچی بات کیا ہے. تو اب وہ سب لاؤڈ اسپیکر پہ نماز پڑھا رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے کہ تصویر کھنچانا حرام ہے. لیکن اب وہ سب تصویریں بھی کھنچا رہے ہیں، بلکہ ٹیلی ویژن کے اوپر 24 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ کیا اب جائز نہیں رہا؟ تو آپ نے اعلیٰ حضرت کو تو وہاں چھوڑ دیا پیچھے، اور باقی جگہوں پر آپ نے جہاں نفرت پھیلانے کا آپ کو موقع ملتا ہے وہاں آپ نے اعلیٰ حضرت کو کوٹ کرنے لگتے ہیں. تو یہ جو سلیکٹو کرائٹیریا ہے نا کہ آپ نے ایک اپنے پسند کی چیزیں اپنے ایک مفتی سے لینی ہے، فقیہ سے لینی ہے، امام سے لینی ہے، عالم سے لینی ہے، اور جو آپ کے مطلب کی نہیں ہے اس کو آپ نے چھپا دینا ہے. تو یہ اسی کو تو ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی یہی وہ چیز ہے جو ہم سے پہلے کے مذہب کے لوگوں نے کیا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، جس کو جو پسند میں آیا اس کو مان لیا، جو پسند میں نہ آیا اس کو نہیں مانا. یہی وہ بے ایمانی ہے اور بددیانتی ہے جو اب ہمارے کچھ عالموں نے شروع کر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اچھا، یہ کیوں نہیں دیکھتے جیسے امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کی بہت مشہور مثال ہے کہ ان کے جو شاگرد تھے صاحبین جنہیں ہم کہتے ہیں، امام محمد ابو یوسف صاحب، ان حضرات نے جیسے کہ امام ابو حنیفہ کی رائے کو تبدیل کر کے نئے فتاوی جاری کیا، فقہ میں تبدیلی کی. تو اس تبدیلی سے کیوں گستاخی جو ہے ان پہ کا حکم نہیں لگتا؟ نہیں، یہی ان کی یہی بددیانتی ہے کہ یہ اختلاف رائے کو سمجھتے ہیں کہ یہ کفر اسلام کی جنگ ہو گئی. یہ اختلاف رائے کو سمجھتے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو اس کی گنجائش ہی نہیں ہے. یاد رکھیے ہر شخص سے اختلاف ہو سکتا ہے ادب کے ساتھ. آف کورس میں اس بات کے سخت خلاف ہوں کہ آپ کسی عالم کی بے عزتی کریں، چاہے وہ کسی مکتب فکر کا ہو. میں پچھلے دفعہ میں جب یہاں آیا تو ایک جگہ میں تقریر کر رہا تھا، ہمارے سنی لوگ ہیں سارے اہل سنت الجماعت. تو میں نے یہ کہہ دیا کہ بھئی ایک مکتب فکر کا نام لیا، میں نے بولا وہ ہمارے بھائی ہیں. پروگرام کے بعد ایک صاحب آ گئے، آپ نے ان لوگوں کو کیسے بھائی کہہ دیا؟ اعلیٰ حضرت نے تو ان کو کافر کہا ہے. میں نے کہا بھائی آدم علیہ السلام اور حوا ایک ہی تھی، انسانیت میں سب بھائی ہیں. آدم و حوا کی اولاد سب اور جو ظاہر ہے کہ اللہ نے جو انسانوں کے درمیان پہلا رشتہ بنایا ہے وہ تو انسانیت کا رشتہ بنایا ہے. اسلامی بھائی ہونا الگ بات ہے اور انسانی بھائی ہونا الگ بات ہے. تو انسانی بھائی کے اعتبار سے یہودی بھی ہمارے بھائی ہیں. آدم علیہ السلام ایک ہی ہیں، حضرت حوا ایک ہی ہیں، تو ماں باپ سب کے ایک ہی ہیں. کان الناس امۃ واحدہ. لیکن اس کے بعد تبدیلی ہو گئی. ٹھیک ہے، ایک مسلمان بھائی کی جو اہمیت ہے وہ انسانی بھائی کی اہمیت نہیں ہے. لیکن یاد رکھیں اسلام میں انسان کی بنیادی ضرورت پورا کرنے میں تمام انسان برابر ہیں. اچھا، یہ ایک بہت مسئلہ ہے اور مجھ سے نا جیسے یہ سوال کا سامنا رہتا ہے کہ بھائی کہ دین جب انسانوں کو جوڑنے کی بات کرتا ہے تو وہ پھر برکات ہمارے رویے سے معاشرے میں منتقل کیوں نہیں ہوتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے
تو وہ اختلافات کو جس طرح سے آئیڈینٹیٹیز کی شکل دی گئی، تو سب آئیڈینٹیٹیز وہ پھر سب آئیڈینٹیٹیز، تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو مسالک ہیں، یہ جو فقہ ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی طرف جانے کے لیے سہولت کے لیے راستے بنائے گئے تھے. یہ سب کچھ ظاہر ہے مین میڈ ہی ہے، انسانوں کی آراء ہے، انسانوں کا کام ہے، بہت قابل قدر کام ہے، لیکن اس سارے کام کی آخری منزل اللہ کے قرب ہے. تو ایسا کیوں ہوتا جا رہا ہے کہ یہ جو سارا کام ہے اب ہمیں جیسے نوجوانوں کو یا میری عمر کے لوگوں کو لگتا ہے کہ یار یہ تو ہمارے لیے روڈ بلاکس کا کردار زیادہ ادا کر رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہمارے پاتھ کو کلیئر کرتے خدا کے. دیکھیں ہم بھی مرید ہیں الحمدللہ، اپنے والد صاحب کا مرید ہیں. میرے آگے بہت الحمدللہ اللہ نے بہت مرید عطا کیے. اس سے پہلے ہمارے جو بزرگ تھے وہ بھی تصوف کے سلسلوں میں بیعت ہوتی تھی، لیکن یاد رکھیے پیر کا کام یہ ہوتا تھا، اور اب بھی الحمدللہ اللہ کے نیک بندے موجود ہیں، ایسے نہیں کہ وہ لوگوں کو بیعت اس لیے نہیں کرتا تھا کہ وہ اپنے پیر دبوانے، اپنی چمپی کروانی ہے، اپنے گھر کا پانی بھروانا ہے، نذرانے لینے، کھانے پکوانے، ہے نا، ان سے تحفے لینے. پیر استاد ہوتا ہے، اس کا تعلق، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ مرید کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جوڑے، اللہ سے جوڑے. اب یہ جو ہمارے یہاں چیز آئی ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ لوگوں کو جو منزل اللہ اب نہیں ہے لوگوں کی، نہ پیر کی منزل اللہ رہی نہ مرید کی منزل اللہ ہے. پیر بھی کہتا ہے کہ مرید میری ذات تک محدود رہے، یہ آگے نہ جائے، اور مرید بھی چاہتا ہے کہ پیر صاحب سے کوئی اپنا کام وام کروا لیں، ان کی بھی کوئی فیکٹری لگ جائیں، بچے پیدا ہو جائیں، اعوذ باللہ اس قسم کی چیزیں، یعنی عجیب خواہشات ہوتی ہیں جو اللہ نے پوری کرنی ہوتی ہے، لیکن وہ پیر کے چکر میں آ جاتے ہیں. تو اس طرح سے ساری پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پیر اپنے سے جوڑتا ہے. ہمارے جو مرشد تھے، اور الحمدللہ 1400 سال مسلمانوں کے اندر اللہ کے نیک ولی اور بزرگ پیدا ہوئے ہیں، وہ سب اپنے سے نہیں جوڑتے تھے، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے لوگوں کو جوڑتے تھے، حضور کی سنتوں پر، حضور کی حدیث پر، حضور کے معاملات پر، قرآن سے جوڑتے تھے. تو یہ جو فرقہ واریت اور نفرتیں آئی ہیں، اس لیے پہلے ہوتا یہ تھا کہ چاہے آپ سہروردی ہوں، قادری ہوں، چشتی ہوں، نقشبندی ہوں، کبھی بھی ہم نے یہ دیکھا نہیں. ہمارے تو گھروں میں علماء کرام آتے رہے، اور ہر سلسلے کے علماء آتے ہیں، ہر سلسلے کے پیر آتے رہے. کبھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ جناب یہ کس پیر کا مرید ہے، یہ کس پیر کا مرید ہے. اب تو یہ ہے کہ ہر پیر ایک فرقہ بن چکا ہے، ہر پیر ایک فرقہ بن گیا ہے کہ آپ اس پیر کا مرید ہیں تو بس آپ بس وہی پیر صحیح ہے. ہوتا یہ ہے کہ اب ہم دین قرآن سے نہیں سیکھتے. پرابلم یہ آ گئی ہے نا، ہمارا جو سورس ہونی چاہیے ہم نے سورس چینج کر دیے. جو ہماری سورس ہے وہ قرآن ہے اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. اب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، رسول کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے پیر کو پکڑ لیا، اپنے مولوی صاحب کو پکڑ لیا، اپنے مفتی صاحب کو پکڑ لیا. اب وہ جو بتائیں گے نا وہی قرآن ہو جائے گا، وہی حدیث ہو جائے گی. خود ہم نے کوئی کوشش نہیں کری کہ آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا، یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ وہی بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے. تو جب آپ حضور کو چھوڑ دیں گے، قرآن کو چھوڑ دیں گے، اور مولویوں کو پکڑ لیں گے اور مفتیوں کو پکڑ لیں گے اور ان پر 100% ڈپینڈنٹ ہو جائیں گے، تو لازمی طور پر نہ آپ کو اللہ کا شعور رہے گا، نہ اللہ آپ کی منزل بنے گا، نہ رسول اللہ آپ کی منزل بنیں گے. آپ کی منزل آپ کا پیر ہو جائے گا، آپ کا مفتی ہو جائے گا، آپ کا مولوی ہو جائے گا. پہلے زمانے میں پیر مرید کو تعلیم دیتے تھے کہ وہ قرآن سیکھے، وہ نماز پڑھے، وہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو جانے. اب ہوتا یہ ہے کہ مرید جو ہے وہ پیر کی حد تک محفوظ ہوتا ہے، اس کے آگے دیکھتے ہی نہیں ہے. وہ لازمی طور پہ اس کے نتیجے میں فرقے تو بنیں گے نا پھر، اور کیا ہوگا. کیا آپ نے پیروں کا ذکر کیا، اب ایک اور جو ہم بچے جو پڑھتے ہیں ہمارے پاس ہیں، جو ہم سے ظاہر ہے وہ بہت زیادہ بات کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، یہاں سیکھتے ہیں، پڑھائی کے ساتھ ان کے اور بھی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی ہیں، تو اس میں کانورزیشن ہوتی ہیں بہت ساری. تو اس میں اب میں دیکھتا ہوں بچوں کے ذہن میں تاثر یہ ہے کہ جیسے وہ کوئی تصوف کا یا خانقاہ کا یا پیر صاحب کا نام آتا نا، تو وہ لباس، دستار، جبہ، اور وہ کوئی خانقاہ ہوگی، وہاں پہ کوئی دھمال ہوگا، یہاں پہ کچھ لوگ حال آہوا ہوگا. تو تصوف جو ہے وہ اتنا زیادہ مختلف طریقے سے اب کی نسل اس کو پرسیو کرتی ہے. تو یہ بگاڑ کیسے پیدا ہوا؟ اور اس سے ایک جڑا ہوا سوال یہ کہ جیسے اب ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے ہاں کچھ جگہ ہم خانقاہوں میں دیکھتے ہیں جیسے بزرگان دین کی عبادتیں وہ اتنے زیادہ شد و مس سے بیان کی جاتی ہیں، اور جہاں پہ ہمیں کبھی کبھی ہمیں گمان ہوتا ہے کہ جیسے ہمیں قرآن میں تو کوئی اور بات نظر آ رہی ہے. تو کیا یہ جو بزرگان دین کی جو باتیں ہم سنتے ہیں یہ ہمارے لیے ایک راستہ دکھانے کیا ذریعہ ہے، یا یہی وہ منزل ہے اور یہی وہ عبارتیں ہیں کہ جن کو ہم نے اپنا ایمان اور عقیدہ بنا کے قبول کر لینی چاہیے؟ یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے ہمارے اس دور کی
کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی کرامتوں کو تو فوکس بنا لیا اور کبھی ہم نے ان کرامتوں کو نہ چیک کیا. اس میں بہت ساری کرام دیکھیں آپ کو پتہ ہے میں نام کیا لوں. اب کچھ لوگ ہیں جو بزرگوں کی کتابوں سے اقتباس کوٹ کر کے آؤٹ آف کانٹیکس لے کے ان کو کوٹ کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیے سب سے پہلے یہ طے کر لیں کہ سچ کہاں ہے. سچ ہے قرآن میں اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام. ٹھیک ہے, یعنی یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے, جیسے کہنا چاہیے ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. یہ قرآن ایبسولوٹ ٹروتھ ہے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایبسولوٹ ٹروتھ ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہے وہ بھی سچ ہو سکتا ہے, لیکن اس کے شک کو ایبسولوٹ سچ نہیں کہہ وہ سکتے ضنی ہے, آپ. وہ اس کو آپ تھوڑا سا چیک کر لیں, اس کو آپ دیکھ لیں کہ یہ قرآن سے متصادم تو نہیں ہے, یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے متصادم تو نہیں ہے. اگر متصادم نہیں ہے تو ضرور مان لیں, اور اگر کوئی نہ مانے تو اس کو نہ آپ مشرک مانیں, نہ اس کو کافر مانیں, نہ اس کو گستاخ مانیں. وہ نہیں مانتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کتابیں لکھی گئیں, سب سے پہلے آپ نے جو کہا کہ بعض لوگ اس کو کوٹ کر کے بلا وجہ تصوف کے خلاف بات کرتے ہیں. دیکھیے, اگر میں کہتا ہوں سب سے بڑا, اگر آپ نے تصوف پڑھنا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سچا صوفی کون ہوتا ہے, تو سیدنا عبد القادر جیلانی کو پڑھ لیں آپ. میں سعودی عرب میں رہا ہوں, آپ کو پتہ ہے اس میں میجورٹی وہاں سلفی لوگوں کی ہے, لیکن میں نے حضرت عبد القادر جیلانی کی تعریف ان کی زبان سے بھی سنی. حضرت ہمارے والد صاحب الحمدللہ آپ کو پتہ ہے کہ فتح الربانی کا درس دیتے رہے. فتح الربانی کیا ہے؟ حضرت عبد القادر جیلانی کی تقریروں کا مجموعہ ہے. اللہ جتنی توحید غوث پاک نے بیان فرمائی ہے, اتنی اچھی توحید تو کوئی پکا توحیدی بھی بیان نہیں کرے گا موجودہ دور کا. تو اللہ کی توحید اور شرک کے خلاف اور منافقت کے خلاف, کہ تم تنہائی میں کیسے ہو, پبلک میں کیسے ہو, یہ ساری باتیں. تو یہ ہیں صوفیہ. اصل صوفی جو ہے نا وہ یہ لوگ ہیں. اب اس میں بعض صوفیوں کی کتابوں میں ایسے جملے ہیں جو قابل اعتراض ہیں, اور اس کو الحمدللہ صوفی خود مانتے رہے. حضرت مجدد الافسانی میں اور کیا ہے بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ میں اختلاف رائے رہا ہے نا. اسی طرح سے حضرت مجدد الافسانی اور وہ ان الحق جنہوں نے کہا, منصور حلاج, وہ ہے نا, یعنی وحدت الشہود اور وحدت الوجود کا جو کانسیپٹ ہے تصوف میں, تو دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں یہ پورے. تو اب یہ ان میں اختلاف رہا ہے. تو اس اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تصوف خراب ہے. اس اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ ایک اپروچ, ایک سوچ میں آپ کا ایک ڈفرنس ہے. تو اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سی بات قرآن سے مماثلت رکھتی ہے, رسول کریم کی سیرت سے مماثلت رکھتی ہے. ہمارے مرشد نے, میری تو زندگی الحمدللہ ان کے ساتھ گزری, آپ نے بچپن سے ان کو دیکھا, آپ کے والد صاحب فصیح الدین صاحب. ہمارے والد نے کبھی بھی, حالانکہ ہمارے یہاں بھی عرس ہوتے ہیں, ہمارے یہاں بھی 11ویں شریف ہوتی رہی ہے, ہمیشہ رہی ہے, کبھی بھی ہم نے غوث پاک کی وہ کرامتیں نہیں سنائیں جو آج کل بیچارے کچھ مولوی سناتے ہیں. ہمارے والد صاحب نے ہمیشہ غوث پاک کا کام بتایا ہے کہ غوث پاک نے کیا گیا ہے. بھائی تعلیم کیا دی ہے, کرامتیں یاد رکھیے کرائٹیریا نہیں ہیں. رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی بے شمار معجزات اللہ نے کروائے. معراج شریف ان کا بہت بڑا معجزہ ہے, لیکن یاد رکھیے رسول پاک کا سب سے بڑا معجزہ قرآن ہے. قرآن ہے, اور ایسا معجزہ جو ہمارے درمیان ہے, ہمارے زندہ درمیان ہے اور حالت میں. قیامت تک رہے گا وہ. تو اب آپ اس, یعنی قرآن کیا ہے؟ قرآن تعلیم ہے نا, تعلیم کی کتاب ہے. تو آپ بزرگوں کی تعلیم کو اجاگر کریں. اچھا, اس میں ایک مسئلہ تو ہمارے صوفی لٹریچر میں تو رہا ہے نا کہ صوفی لٹریچر اس طرح کی تنقید سے نہیں گزرا کہ جس طرح کی تنقید سے حتیٰ کہ احادیث گزری ہیں. ہاں جس طرح ہم بالکل حدیث کا لٹریچر دیکھتے ہیں اور جیسی وہاں پہ جرح دیکھتے ہیں, جو تنقید دیکھتے ہیں, اور صحیح صوفی لٹریچر میں تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو جو ہمارے اپنے جو صوفی لوگ ہیں ان کو ہی چاہیے کہ بھائی یہ بات واضح سب سے پہلے کر دیں کہ ٹھیک ہے, یہ جو ہے فیوز و برکات کے لیے لٹریچر ہے, اس سے فائدے بھی حاصل ہوتے ہیں, وہ روحانی فائدے ہو سکتے ہیں, نفسیاتی فائدے ہو سکتے ہیں, اور بھی اس کی ڈومینز ہو سکتی ہیں. لیکن اس کو اگر ہماری طرف سے تاثر یہ دیا جائے گا نا کہ جیسے ابھی فلانے بزرگ کی بات ہے, ابھی حجت ہے, اور یہ بالکل, اور ہمیں حالانکہ پتہ ہوتا ہے کہ کئی عبارتیں ایسی ہیں جو الحاقی ہیں, یعنی کہ وہ ان سے منسوب ہے, ان کی عبارتیں ہی نہیں ہیں. تو یہ جو مطلب وہی جو کہتے ہیں نا کہ یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر فرسٹ. تو اگر یہ چیزیں گھر سے ہی ٹھیک ہو جاتی تو باہر والوں کو اتنا شور مچانے کی ضرورت نہیں پڑتی. نہیں بیٹا, یہ بڑی اہم بات ہے کہ تصوف کی کتابیں اس ریگرس یعنی کنفرمیشن سے نہیں گزری, ویلیڈیٹی چیک سے نہیں گزری, تنقید سے نہیں گزری.
جو اس طرح سے حدیث ہیں، فقہ ہے، دوسری چیزیں، دوسرے سائنسز جو ہیں وہ گزرے ہیں. اب وہ ایک صوفی نے کتاب لکھ دی ہے، لیکن اور دیکھیں پتہ بھی نہیں کہ لکھی بھی نہیں لکھی گئی کتابوں کا حال تو یہ ہے کہ بعد میں لوگوں نے جمع کیے، ملفوظات چھاپ دیے، بالکل اور وہ بالکل لوگ کہتے ہیں حضرت کی کتاب ہے، حضرت نے کتاب لکھی نہیں ہوتی. بالکل بالکل یہ ایگزیکٹلی یہی ہوا ہے کہ بعض لوگوں نے ان کے اپنے بزرگ کا سنا، انہوں نے اپنے جوڑ دیا، اٹھا کے ان کے نام سے کتاب منسوب کر دی. اکثر تصوف کی کتابیں اس قسم کی بن چکی ہیں. تو اب اس میں دیکھیں، جب بھی آپ، میں نے آپ کو بتایا نا، جب بھی آپ کسی صوفی کی کتاب پڑھیں، آپ یہ سوچ کر پڑھیں کہ یہ صوفی بھی ایک انسان ہے، ان کی بھی اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے، ان کے بھی اوپر کیفیات کا سچویشن ہے کہ کبھی وہ اتنا زیادہ مستغرق ہیں اللہ کی یاد میں کہ جس کے نتیجے میں وہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں، وہ کہی ہے انہوں نے کہ جو شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو وہ کبھی بھی حجت نہیں ہو سکتی. یاد رکھیے، تصوف کی کسی کتاب سے آپ شریعت کے مسائل نہیں نکال سکتے. شریعت کے مسائل نکلیں گے حدیث سے، شریعت کے مسائل نکلیں گے قرآن کریم سے، شریعت کے مسائل نکلیں گے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے اقوال سے، حضور کی آل پاک کے اقوال سے. شریعت وہاں سے نکلے گی. صوفی کی کتاب شریعت سے اگر متصادم ہو تو شریعت کو ترجیح دی جائے گی صوفی کی کتاب پر یا صوفی کے قول پر. یہ تو ہم اہل سنت جماعت کا ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے. آپ نے ان کتابوں کو سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ اقتباس لے لیا یا کوئی غلط بات لے لی، آپ نے کہا یہ سارے صوفی ایسے ہی، تو یہ بڑی زیادتی ہے اور یہ بددیانتی ہے. اچھا، پھر یہاں پہ بھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تصوف کی ایز اے ڈسپلن ہمیں کیا ضرورت ہے؟ کیوں ہمیں متوجہ ہونا ہے تصوف کی طرف؟ اگر میرے سارے کام ہی بغیر صوفیوں کے اور بغیر تصوف کے ہو رہے ہیں، میں اچھا انسان بھی بن گیا ہوں، اچھا مسلمان بھی بن گیا ہوں، تو پھر تصوف کا کیا کام رہ جاتا ہے میری زندگی میں؟ نہیں دیکھیں بیٹا، جو علم ہوتا ہے نا، علم تو لامتناہی چیز کا نام ہے نا. تو یقیناً قرآن سب سے پہلی کتاب ہے، سب سے معتبر کتاب ہے، سب سے سچی کتاب ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے. لیکن چونکہ علم ہر دور میں ایک نئے انداز سے پیش کیا جائے گا، نئے علماء آئیں گے، ان کی اپنا ایک استدراک ہوگا، ان کا ایک اپنی ایک سوچ ہوگی. اور پھر تزکیے کی بھی ایسے پھر ہاں، معاملات ہوں گے. تو علم کی تو انتہا نہیں ہے. تو یہ کتابیں تو آتی رہیں گی اور ان کتابوں کی ہمیشہ ضرورت پڑے. میں تو سائنس کی بات کریں نا، سائنس میں اگر کسی نے آئنسٹائن کے بعد اور کوئی فزکس نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح سے کیمسٹری ہے، میتھ ہے، ہر دور میں فزکس پہ لکھا جائے گا، کیمسٹری پہ لکھا جائے گا، میتھمیٹکس پہ نئی نئی تحقیق ہوگی، لکھی جائیں گی. تو جس طرح سے سائنس جو بڑی ٹینجیبل ہے نا، جو بڑی سمجھنے دیکھنے والی ٹچ کرنے والی چیز ہے، اس کے اندر بھی کتابیں لکھی جائیں گی، اس میں بھی نئی تحقیق آئے گی، نئی ریسرچ آئے گی. تو مذہب ٹھیک ہے، وہ تو ایک فکس ہے، وہ تو شریعت تو اللہ نے قرآن کے ذریعے قیامت تک کے لیے فکس کر دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکس کر دیا. لیکن دنیا کے مسائل تو نئے نئے آئیں گے. دنیا کی اب دیکھو نا، بہت سارے مسائل ہیں جن کا نہ قرآن میں ذکر ہے نہ حدیث میں ذکر ہے، براہ راست نہیں ہے، مطلب نہیں ہے. تو وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس زمانے کے علماء اس کا حل تلاش کریں گے. مثلا ہمارے یہ کینیڈا کے اندر، ہمارے تھوڑا سا نارتھ میں چلے جائیں، وہاں جناب تقریباً 8 مہینے تو وہاں رات ہی نہیں ہوتی ہے، اور باقی 6 مہینے 7 مہینے وہ ہے رات ہوتی ہے، دن نہیں ہوتا ہے. تو وہاں آپ روزہ کیسے رکھیں گے؟ قرآن میں تو روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے کہ جناب فجر سے لے کر غروب آفتاب تک رکھنا ہے. وہاں تو غروب آفتاب 6 مہینے نہیں ہو رہا. تو اب اس کا نہ حل قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تو یہ علماء کریں گے. یہ تو فقہ کا مسئلہ ہو گیا نا. یہ تو فقہ تو ہمیشہ ایوالو ہوگی نا. وہ ایوالو اس لیے نہیں ہوگی کہ قرآن چینج ہو گیا، نہیں، حدیث چینج ہو گئی، نہیں، سچویشن چینج ہو گئی. جب سچویشن چینج ہو جائے گی تو علماء قرآن کے حدیث کی روشنی میں ایک ایسا حل تلاش کریں گے جس کے ماضی میں نہیں ہوگا. تو یہ صوفیہ بھی روحانی معاملات کے اندر، تصوف کے معاملات کے اوپر، لوگوں کے مسائل کے اوپر، اخلاقیات کے اوپر، روحانیات کے اوپر، معاشرت کے اوپر، مسائل کے اوپر، معاملات کے اوپر یہ کتاب لکھیں گے. کیونکہ آنے والی زندگی میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوگی جو ماضی میں نہیں تھی. تو آپ ان کتابوں کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کر سکتے. یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اگر آنے والے دور میں بھی یا ماضی میں بھی کوئی کسی صوفی نے، کسی عالم نے کوئی ایسی بات لکھی ہے جو قرآن سے متصادم ہو تو اس کو آپ قبول نہ کریں، لیکن اس کے سارے کام کو تو رد نہ کریں نا. خود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا اگر میرے بعد مجھ سے منسوب کوئی ایسی بات ملے جو قرآن سے متصادم ہو، اس کو دیوار پہ مار دینا. حضور نے آپ نے فرمایا مجھ سے منسوب ایسی بات، کیونکہ لوگ گھڑ دیں گے حضور سے بھی باتیں.
اور موضوع حدیث سے موجود نہیں ہے جو گڑی گئی ہیں, تو وہ فطرت کے خلاف بات ہے. تو اس لیے مجھے کینیڈا میں بہت بڑا چیلنج جب 9/11 کے بعد آیا تھا نا, تو یہی آیا تھا کہ لوگوں نے بخاری شریف سے, مسلم شریف سے, کیونکہ اسلام کی نمائندگی حضور کے صدقے میں ہم نے کی ہے پورے کینیڈا میں, پورے ملک میں. تو پھر مجھے ای میل آتی تھی اسلام فوبس کی, اور بعض تو مسلمانوں کے نام سے آتی تھی, باقاعدہ بخاری شریف سے حدیثیں کوٹ کر کے عربی میں اور اس کی انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ مجھے بولتے ہیں کہ دیکھو یہ یعنی بڑی غلط باتیں اسلام کے خلاف, رسول پاک کے خلاف. اور ایسی حدیثیں ہیں, ایسی حدیثیں ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ بخاری شریف کو رد کر دیں گے اٹھا کے؟ بھائی آپ اس حدیث کو چھوڑ دیں کہ وہ موضوع حدیث ہے, ہم نہیں مانتے اس کو, بدقسمتی سے کتاب کے اندر آ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ وہ اب اس کو مانا جائے. جو بات قرآن سے, قرآن کے اندر ایک آیت, ایک سورت, ایک لفظ بھی ایسا نہیں ہے جس کو ہم کوئی ثابت کرے کہ یہ ایبسرڈ ہے, نان سینس ہے, اعوذ باللہ, یا غلط ہے. اس کا تو ہم چیلنج الحمدللہ کرتے ہیں. باقی معاملات کے اندر کوئی ایسی بات آتی ہے تو ہم کرتے ہیں. تو مجھے حدیثیں لوگ کوٹ کر کے, اور ہیں حدیث کی کتابوں کے اندر بہت ساری ایسی حدیثیں موجود ہیں جس کو آپ دنیا میں بچوں کے سامنے بیان کر سکتے, پبلک میں بیان نہیں کر سکتے. تو آپ کیا کریں گے؟ پوری حدیث کو چھوڑ دیں گے؟ نہیں, حدیث کو نہیں چھوڑیں گے. یہ پھر یہ بات قرآن کے خلاف چلی جائے گی نا, حدیث کو کیسے چھوڑ دیں گے؟ تو آپ اس حدیث کو جو قرآن سے متصادم ہوگی اس کو نہیں مانیں گے. اسی طرح سے بعض جو بزرگان دین کی کرامت, واپس آتے ہیں تصوف کے اوپر, بزرگان دین کی کرامتیں ایسی ایب نارمل کرامتیں سناتے ہیں, اور وہ کتابوں میں بدقسمتی سے, اب بھائی وہ قرآن میں نہیں ہے, وہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں بتائی, وہ کسی آدمی نے یا تو لکھ دی یا اس سے منسوب کر دی گئی. مثلا ایک صاحب جناب, وہی جو بڑی ایک مزہ کا خیز حکایت جو ہے نا حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے منسوب کر دی گئی کہ جناب قبر میں ان کا مرید گیا تو فرشتے آئے تو انہوں نے سوال پوچھا, انہوں نے کہا من ربو کا, اس نے بتایا میں غوث پاک کا مرید ہوں. وہ دو بھی تو تھا, وہ دو بھی جو بھی تھا. اب دیکھیں نا یہ جو کرامتیں ہیں بھائی, یہ تو ہم خود میں کہتے ہیں کہ یہ جھوٹی چیزیں ہیں, یہ ہمارے بزرگوں کو بدنام کرنے کے لیے کسی بدبخت نے کتابوں میں ڈال دی ہیں, اور جاہل مولویوں نے اس کو اپنی تقریروں میں بیان کیا. ہمیں پتہ ہے خاص طور پہ انڈیا میں, اور ان ایسی کرامتوں کو مولوی دھڑم دھڑا بیان کر رہے ہوتے ہیں. ایک دفعہ کیا ہوا, انڈیا کے ایک مولانا صاحب ہیں, میں نام نہیں لوں گا, ابھی بھی زندہ ہیں, اللہ ان کو زندہ رکھے. میرا بڑا دل چاہا, وہ تقریر بڑی جوشیلی کرتے تھے, میں نے یوٹیوب پہ ان کی 2-3 تقریریں سنی, مجھے بڑا مزہ آیا. میں نے کہا یار ان کو بلانا چاہیے. میں نے کہا ان کو بلانا چاہیے. میں نے ان کو جناب ایک ای میل وہ اپنا میسنجر پہ ٹیکسٹ میسیج بھیجا. میں نے کہا ہم آپ کو کینیڈا بلانا چاہتے ہیں تو آپ آئیں. انہوں نے بھی رابطہ کیا. اس کے بعد اتفاق سے ان کی مجھے ایک ایسی ویڈیو مل گئی جس میں انہوں نے غوث پاک کی کرامت سنائی, تو میں تو سن کے ہی پریشان ہو گیا. وہ میں کرامت کیا سنا ہوں, کیا ضرورت ہے اس چیز کی, پریشان ہو گیا. میں نے کہا نہیں بھائی ان کو نہیں بلانا. تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے بزرگان دین کا ادب اپنی جگہ رکھیں, ان سے منسوب اگر کوئی اسٹوپڈ ایب نارمل بات اگر ہے تو اس بات کو آپ رد کر دیں, لیکن اس کا ادب نہ چھوڑیں. اور مطلب بہت احتیاط کریں. میرا ایک دوست ہے, ان کے یہاں ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی ہے, ہر مہینے. وہ مجھے بتاتے ہیں کہ ایک جگہ وہ کہیں محفل میں گئے تو وہاں پر نعوذ باللہ وہ جو مقرر تھے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت جبریل علیہ السلام نے سدرۃ المنتہا پہ چھوڑ دیا اور آپ آگے اکیلے روانہ ہوئے, تو نعوذ باللہ وہ نقل کفر نہ باشد, وہ وہاں پر رستہ بھول گئے. اور پھر ایک نوجوان نے جو ہے وہ رستہ دکھایا مختصر ہی, اور جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو کہا کہ بھئی یہ کون تھا, تو کہا کہ یہ عبد القادر جیلانی تھے. اب میں تو سن کے حیران ہو گیا. میں نے کہا اچھا مجھے کہ یہ کوئی ایسا آدمی سناتا ہے جس کے مجھے تھوڑا شک ہوتا ہے کہ اس کو مسلک سے کوئی دشمنی ہے یا بزرگان سے, تو میں شاید شک کر لیتا, لیکن اس کے گھر میں 11ویں شریف ہوتی ہے ہر مہینے. تو وہ کہتے ہیں تقریر کے بعد محفل کے بعد میں چلا گیا وہ مقرر کے پاس, اور میں نے کہا کہ آپ نے کیا سنا ہے, کیسی باتیں کر رہے ہیں. تو کیا انہوں نے کتاب کا حوالہ کوٹ کر دیا, اور کیا کتاب کا حوالہ ایسے کوٹ کیا جیسے نعوذ باللہ وہ قرآن سے. تو اب جب یہ صورتحال ہوگی تو ظاہر ہے کہ ہم سبھی پریشان ہوں گے. ہم تو چلیں چونکہ چیزوں کو مانتے ہیں, اس ماحول کے پروردہ ہے, اور تقدس ہے, اور پھر ہمیں پتہ ہے کہ اس کے فوائد کیا ہیں ہم سب کے لیے, دینی طور پر, سماجی طور پر, انسانی طور پر. لیکن جو طبقات ان چیزوں کو ویسے ہی نشانے پہ رکھتے ہیں, ان کو جب یہ مواد پرووائڈ کریں گے تو پھر وہ تو جو وہی کریں گے جو کچھ وہ کر رہے ہیں. بالکل بالکل. ہیملٹن ایک ہمارا شہر ہے انٹاریو کے اندر, تو وہاں کسی زمانے میں میرا درس قرآن رہا, اور وہ کٹر سلفیوں کی مسجد تھی. ہمارے عرب امام تھے اس میں اور سلفی, لیکن میں واحد
اہل سنت والجماعت کا بندہ تھا جس کا وہ درس قرآن کو اجازت دیتے تھے. الحمدللہ میں نے دیوبند مسلک کے مساجد میں بھی درس قرآن دیے, کبھی بھی انہوں نے مجھے نہیں روکا الحمدللہ, اس لیے کہ میں قرآن سے ہٹ کر بات ہی نہیں کرتا ہوں, اور قرآن کے اندر الحمدللہ اہل سنت والجماعت کا پورا عقیدہ اس میں موجود ہے. بہرحال وہ ایک ڈفرینٹ ڈبیٹ ہو جائے گی. تو میں ہیملٹن میں درس قرآن میں گیا, وہاں پر تو ایک صاحب نے کہا جی پچھلے دنوں یہاں پر, اب میں مولانا صاحب کا نام نہیں لوں, ابھی بھی وہ زندہ ہیں ماشاءاللہ, تو کہنے لگے جناب پچھلی دفعہ فلانی صاحب آئے تھے, انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ غوث پاک کہیں تقریر فرما رہے تھے, تو ایک چیل جو تھی نا وہ بیٹھی ہوئی تھی کسی درخت کے اوپر اور زور زور سے چیخ رہی تھی غوث پاک کے درس میں. غوث پاک نے ایسے انگلی کا اشارہ کیا, چیل کی گردن کٹ گئی, وہ نیچے گر کے مر گئی. تو جب غوث پاک نے تقریر ختم کر لی تو لوگ ان کے پاس گئے, حضرت آپ نے تو چیل مار دی ہے. غوث پاک نے اچھا لے کے آؤ, انہوں نے کہا جناب, ان کا سر اٹھا لیا, چیل اٹھا لیا, غوث پاک نے ایسے جوڑ دیا, چیل زندہ ہو گئی. اب وہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں بتائیے یہ سچا واقعہ ہے کہ جھوٹا واقعہ ہے. میں نے بولا بھائی میں نے تو کہیں نہیں پڑھا ہے, جس نے آپ کو سنایا اس سے جا کے پوچھو کہ یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے. تو اس قسم کے واقعات سنانے سے آپ یاد رکھیے وہ جاہل آدمی جس نے نہ قرآن پڑھا ہے نہ حدیث پڑھی ہے وہ تو آپ کی بات کو مان لے گا, لیکن یہ بچے جو ہیں نا, یہ موجودہ نسل پاکستانی ہوں یا انگلش ہوں یا برٹش ہوں, جو بھی ہوں, یہ کبھی نہیں مانیں گے ان چیزوں کو. تو اللہ کے واسطے دین ان کرامتوں کے ذریعے نہیں پھیل سکتا, صرف قرآن سے پھیل سکتا ہے, رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ سے پھیل سکتا ہے, اپنے معاملات کو صحیح طریقے سے پیش کرنے سے پھیلتا ہے, ورنہ یہ کرامتوں کا دور ختم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کرامتیں, حضور نے ان کے ذریعے معجزات ہوئے, لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام معجزات سے نہیں پھیلایا, اپنی تعلیمات سے پھیلایا. خلاف عقل چیزیں ہوتی ہیں, ہم سب, آپ کے بھی مشاہدے, ہمارے بھی مشاہدے زندگی کے اندر, لیکن یہ کہ وہ خلاف عقل بات کو کرامت کا عنوان دے کر آپ دین کی تبلیغ تو اس طرح سے نہیں کر سکتے. اچھا یہ باتیں ہم اس لیے آپ سے سننا چاہ رہے ہیں کیونکہ اب میں دیکھتا ہوں کہ مطلب بہت زیادہ الہاد پھیل رہا تھا. کہ کل میں ایک جگہ ایک محفل میں تھا, وہاں پہ بہت طاقتور لوگ تھے اور ادھر دیکھا ہم نے کچھ ملحدین ہیں, تو میں بڑا فکر مند ہوا کہ پاکستان میں بھئی یہ مستقبل میں کیا ہوگا کہ جب ہر طبقے میں اس طرح کے ملحدین آ گئے اور بڑے وہ ووکل ہوتے جا رہے ہیں, آہستہ آہستہ اپنا اسپیس وہ گین کر رہے ہیں. وہ ایک دفعہ آپ بتا رہے تھے کہ وہ آپ نے وہی کینیڈا کے اندر کسی صاحب نے کہا کہ بھئی نماز پڑھتے ہوئے بچوں کو اگر گھٹنوں سے اوپر انگلیاں ہو گئیں, گھٹنوں سے نیچے انگلیاں ہو گئیں, تو اب یہاں تو وہ چلے وہ باتیں اڑ جاتی ہیں, لیکن جیسے ہی کوئی آدمی جو پڑھا لکھا ہے, جو کچھ سمجھ رکھتا ہے, وہ جب یہ سنتا ہے نا تو وہ کہتا ہے یار یہ کس قسم کی اب نارمل اسٹوپڈ باتیں کرتے ہیں مذہب کے نام پر. ہاں, یہی تو بہت بڑی دہریت پھیلانے کا سب سے مؤثر ترین بدقسمتی سے یہی ذریعہ ہے. خود مولانا لوگ, خود دین کی بات کرنے والے لوگ جس طرح سے دین پھیلا رہے ہیں, میں نے جو مثال دی اپنی مسجد کی کہ آپ ہاف سلیپ پہن کے آ گئے, آپ نے شیو کیا ہوا ہے, آپ کی داڑھی چھوٹی ہے, آپ کو کھٹ سے فتویٰ لگا دیں گے, آپ فاسق ہو گئے. وہ جو آپ بتایا تھا کہ جو گھٹنوں سے نیچے انگلیاں چلیں گی تو کیا ہو جائے گا نماز پڑھتے ہوئے, تو وہ بچہ جو کیا تھا, وہ کیا واقعہ ہے وہ. اچھا وہ وہی ہے کہ ہماری مسجد میں یہاں, اب کیا بتاؤں میں, ان کی جماعت بھی موجود ہے, آج بھی موجود ہے کینیڈا میں. ہاں, تو کینیڈا میں وہ انہوں نے جناب آ کے بچوں کو نا نماز سکھانا شروع کر دی. تو بچوں کو جب نماز سکھا رہے تھے تو وہ جو صاحب سکھانے والے تھے تو انہوں نے یہ تشہد میں جب بیٹھتے ہیں تو انہوں نے بچوں, اب وہ بچے ہیں سارے, کوئی 14 سال 15 سال اس طرح سے اس ایج کے, ان کو جناب کہا کہ جب تم تشہد میں بیٹھو تو تمہاری جو انگلیاں ہوں وہ بالکل گھٹنے کے پیرل ہونی چاہیے. اگر وہ گھٹنے سے نیچے چلی گئیں تو اللہ تمہاری انگلیاں کاٹ دے گا, گھٹنے سے اوپر آ گئیں تو اللہ تمہارے گھٹنے کاٹ دے گا. اب وہ ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا 7ویں جماعت کا, اب وہ کینیڈین بچہ تھا, اس نے جیسے کہا کہ اللہ تمہاری انگلیاں کاٹ دے گا, اس نے کہا تمہارے گھٹنے کاٹ دے گا, وہ ایسا اس نے زور سے, او مائی گاڈ, I'm not gonna pray man, I'm not gonna pray, میں نماز نہیں پڑھوں گا, I'm not gonna pray, this is too risky, this is too risky. استغفر اللہ. ہاں, آپ نے نماز سکھاتے سکھاتے اس کو نماز سے دور بھگا دیا. وہ لڑکا چیخ پڑا, oh man, this is too risky, I'm not gonna pray. تو آپ جب دین اس طرح سے پھیلائیں گے تو یہ بچے نماز پڑھیں گے. وہ کہے گا ہمارے یہاں تو رسک ایویلویشن ہوتا ہے بھائی, رسکی کام کرتے ہی نہیں ہم. تو پھر وہ آپ نے تو نماز سے بھگا دیا.
تو یہاں تعلیم اب پاکستان میں بھی اسی طرح سے کچھ لوگ کر رہے ہیں، سارے تب نہیں، نہیں یہاں ظاہر ہے، کچھ لیکن لوگ ہوتا ایسے یہ کر نہ رہے ہیں۔ تھا کہ مسئلے کی جو چند واقعات ہیں نا وہ ایمپلیفائی بہت ہو جاتی ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے نا، ہاں سوشل میڈیا، کہ وہ نیگیٹیوٹی تو سوشل بہت میڈیا تیزی سے نیگیٹو کو بکتی تو ہے، پھیلاتا بہت ہے نا۔ بکتا ہے نیگیٹو کانٹینٹ۔ ہاں نیگیٹو کانٹینٹ تو بہت بکتا ہے، نیگیٹو کانٹینٹ تو سب سے زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں، کنٹروورسی، یہ میڈیا لیکن اب کو اس میں کہ احتیاط بہت ضروری ہے کہ اگر ہم یا کوئی بھی دین کے نام پر کام کر رہا ہے تو اس میں پھر کتنا زیادہ احتیاط اب ضروری ہو گئی نا، یہ بھی تو سمجھنا چاہیے۔ ہاں، تو اگر آپ دین اس طرح سے پھیلائیں گے تو نہیں۔ اب ہمارے اور بھی ہیں، اور بھی ہماری اسٹوپیڈیٹیز ہو رہی ہیں جناب۔ آپ کوئی شخص آ گیا، یعنی مسجد میں نہیں آ رہا تھا، اتفاق سے کسی دن مسجد میں آ گیا، تو اب بھائی آپ انہیں آ گیا ہے تو آپ کم از کم اس کو، ارے بھائی تم تو کبھی پڑھنے نہیں آئے، آج کیسے آ گئے؟ اب آپ نے ٹونٹنگ شروع کر دی اس کے اوپر۔ نہیں، ٹونٹنگ نہیں کریں، آپ اسے ویلکم کریں۔ اسی طرح سے ہم نے خود بچپن میں یہاں کیا ہے کہ جناب بچہ اگر اگلی صف میں آ گیا تو جناب آپ اسے ذلیل کر کے پیچھے کرتے ہیں، ایسا کر وہ بچہ پھر مسجد کیسے آئے گا؟ وہ جہاں اس بچے کو انٹیمیڈیٹ کیا جائے، جہاں اس بچے کو اس کی اہمیت جتانے کی بجائے اس کو ذلیل کر کے پیچھے سے پیچھے نکال دیا جائے، وہ بچہ پھر اس مسجد سے، وہ امام سے بھی گیا، مسجد سے بھی گیا۔ دور بدل چکا ہے، بڑی حکمت کے ساتھ، بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ، موعظت اور حکمت کے ساتھ لوگوں کو دین سمجھانا ہے۔ اگر آپ نے جذباتی ہو کر اور اتھارٹی بن کر آپ نے اسلام کو اپنی جاگیر بنا کر آپ نے لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کی، کوئی نہیں آئے گا۔ یہ زمانہ گزر چکا ہے، ہمیں ہوش کر لینا چاہیے۔ اس دین کو خراب کرنے والے ہم خود ہیں۔ ہمارے رسول نے دین نہیں پھیلایا۔ میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا، آقا علیہ السلام مسجد میں بیٹھے ہوئے، مسجد نبوی میں حضور کے صحابہ بھی بیٹھے ہوئے، ایک بدو باہر سے آتا ہے، بدو باہر سے آیا اور مسجد نبوی میں، روئے زمین کی مقدس ترین مساجد میں سے ایک مسجد، دیوار کی طرف منہ کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے مسجد کے اندر۔ صحابہ اٹھتے تاکہ اس کو پکڑے، روکیں اس کو پیشاب کرنے سے، اور نبی کریم علیہ السلام نے کہا نہیں، بیٹھ جاؤ، پیشاب کرنے دو، پیشاب کے دوران اس کو روکو گے اسے تکلیف ہو جائے گی۔ حضور نے اس کو روک دیا، اس نے پورا پیشاب کیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب اس نے پیشاب پورا کر لیا، حضور نے ایک صحابی کو کہا پانی لے کے آؤ، وہ بالٹی میں پانی لے کے آ گئے۔ نبی کریم علیہ السلام فرمایا اس کو پانی کو بہا دو۔ حضور نے اس بدو کو جا کے نہ ڈانٹا، نہ مارا، نہ قرض کیا، نہ جہنم میں بھیجا۔ حضور نے صرف یہ جا کے اسے کہا کہ بھائی مسجد میں پیشاب نہیں کرتے، ہمارے ایسے نہیں ہوتا ہے صحیح بس عبادت گاہوں میں۔ ہمارے یہاں سے نہیں۔ یہ کہا، پانی سے بہا دیا۔ تو آقا علیہ السلام نے تو ایسے تبلیغ کی۔ میں امام حسن کی بات رات کو کر رہا تھا، قربان جائیں حضور کی آل پاک کے۔ امام حسن نے اپنا مطلب خلافت سے دستبرداری کے بعد آپ مدینہ شریف آ گئے تھے۔ مدینہ شریف میں اس زمان میں خارجیوں کا فتنہ تو بہت عام تھا نا، بہت عام تھا، اہل بیت سے دشمنی بہت تھی۔ تو ایک شخص کسی دوسرے شہر سے، دوسری جگہ سے اتفاق سے مدینہ آیا کسی کام سے۔ اچھا تھا یہ خارجی، ان کو اہل بیت سے تو دشمنی تھی۔ تو اب اس نے کیا کیا، اس نے مدینہ میں پہنچنے کے بعد اس کو کسی کا رستہ پوچھنا تھا، کسی جگہ سے ملنا ہے، کسی شخص جو بھی تھا، تو اتفاق سے اس کو حضرت امام حسن مل گئے۔ اب یہ امام حسن کو پہچانتا نہیں تھا، امام حسن مل گئے، اس سے اس نے پوچھا کہ بھئی وہ رستہ کہاں ہے، جو بھی اس کا کام تھا۔ تو امام حسن نے اس کو بتایا۔ اچھا ابھی اس کو یہ پتہ نہیں کہ یہ صاحب کون ہے، تھا خارجی۔ اس نے امام حسن کو کوسنا شروع کر دیا، بہت برا کرنا شروع کر دیا، گالیاں نکالی، برا بلا بلا کیا۔ امام حسن چپ کر کے سنتے رہے۔ اب آپ یہ دیکھیں نا، یہ ہمارے رول ماڈل ہے نا، یہ مولوی صاحب رول ماڈل نہیں ہے، یہ موجودہ دور کے 20 25 سال کے نئے ماس پروڈکشن مفتی، یہ مولوی نہیں ہے، یہ ہمارے رہنما نہیں ہے۔ امام حسن پوری اس کی جو وہ بکواس کر رہا تھا نا، گالیاں نکال رہا تھا، امام حسن کو کوس رہا تھا، بڑے صبر کے ساتھ آپ نے اس کی باتیں سنی، سنتے رہے۔ جب وہ پورا اگل لیا اس نے سارا، اس کے بعد امام حسن کہتے ہیں لگتا ہے آپ اس شہر کے نہیں ہیں، آپ مسافر لگتے ہیں۔ کہنے ہاں میں مسافر ہوں۔ آپ بھوک لگ رہی ہے؟ کہنے ہاں بھوکا بھی ہوں۔ فرمایا آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ امام حسن اس کی پوری اپنے خلاف، اپنے سامنے اس کی بکواس سننے کے بعد امام حسن اس کو اپنے گھر لے گئے،
پیٹ بھر کے اس کو کھانا کھلایا. کھانا جب وہ کھا چکا پیٹ بھر کے, پھر آپ نے کہا وہ امام حسن جس کو تم گالیاں نکال رہے تھے وہ میں ہی ہوں. سبحان اللہ. یہ ہے حضور کی آل کا کریکٹر, یہ ہے میرے آقا کا کریکٹر. تم لوگوں نے کون سا اسلام پھیلانا شروع کر دیا جس میں سوائے لوگوں کو کوسنے کے, لوگوں کو شرمندہ کرنے کے, انٹیمیڈیٹ کرنے کے, اسلام سے نکالنے کے, یہ کون سا اسلام لے کے آ رہے ہو تم؟ تم تو اسلام کے سب سے بڑے دشمن تو تم ہو. نہ یہودی ہے, نہ ہندو ہے, نہ عیسائی ہے, نہ دیریا ہے. ہم خود دشمن ہیں اسلام کے, کیونکہ ہم ان کو مدد کر رہے ہیں لوگوں کو دین سے نکالنے میں. آقا علیہ السلام نے جس طرح سے اسلام پھیلایا اس طرح سے پھیلاؤ. حضور کی آل نے, حضور کے اصحاب نے. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھو نا, حضرت عمر کا کیریکٹر دیکھو نا. یہ حضرت عمر سے زیادہ کون عظیم الشان صحابی ہو سکتا ہے؟ جب بیت المقدس فتح ہوا نا, دس از اے فیکٹ, خود اس کو یہودی مانتے ہیں ان چیزوں کو. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس فتح ہوا, وہ لمبا واقعہ ہے, جب آپ بیت المقدس تشریف لائے, کیونکہ آپ کی چابی اس کے جو بشپ تھا اس نے کہا تھا میں خود تمہارے سربراہ کو دوں گا. تو حضرت عمر نے جب بیت المقدس تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ ایک جگہ کوڑے کے بہت انبار لگے ہوئے, جیسے ڈمپ ہوتا ہے نا جہاں پر سارا یہ کوڑا جمع کیا جاتا ہے شہر کا. تو آپ نے فرمایا یہ کوڑا جمع ہے تو یہ کیا ہے؟ لوگوں نے بولا حضرت یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے. کیونکہ آپ کو بتایا بخت نصر نے بھی اور اس کے بعد رومن امپائر نے بھی ان کی یہودیوں سے بڑی دشمنی تھی. تو وہ پورے شہر کا کوڑا یہودیوں کو جلانے کے لیے ان کی عبادت گاہ میں لا کے ڈالتے تھے. رومن جو بادشاہ تھا, تو ان کو انٹیمیڈیٹ کرنے کے لیے, ان کو ذلیل کرنے کے لیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں امیر المومنین کے, آپ نے فرمایا یہ یہودیوں کی عبادت گاہ تھی, وہاں کوڑا تھا. حضرت عمر نے فرمایا کوڑا صاف کرو سب, اور حضرت عمر اس کوڑا اٹھانے میں خود شامل ہوئے, سارا کوڑا صاف کر دیا اور ان کے حوالے ان کی عبادت گاہ کی. ہمارا تو کیریکٹر یہ ہے. ہم اسلام ایسے پھیلایا ہے. فلسطین مسلمان آج جو ہے وہ حضرت عمر کی وجہ سے مسلمان ہے, صلاح الدین ایوبی کی وجہ سے مسلمان ہے. کہ میدان جنگ میں اگر کلائف گھوڑے سے گر گیا تو صلاح الدین ایوبی اس کو قتل وہی کر سکتے تھے نا. آپ نے فرمایا نہیں, تو گھوڑے سے گر گیا ہے, واپس گھوڑے پہ آ. اپنا گھوڑا اس کو پیش کیا, پھر مقابلہ کیا, پھر اس کو مارا. ہم تو, ہماری شان تو یہ ہے مسلمانوں کی. تم لوگوں نے پتہ نہیں کیسا اسلام ہے. یہ اسلام ہی نہیں. اسلام وہی ہے جو رسول اللہ علیہ السلام نے دیا, حضور کے صحابہ نے عمل کیا, حضور کے آل پاک نے عمل کیا, 1400 سال علماء ربانیین نے اس پہ عمل کیا. نفرت نہیں ہے ہمارے یہاں. نفرت کس چیز سے ہے؟ میں بات کو سمیٹتا ہوں. ہم کفر سے نفرت کرتے ہیں, کافر سے نہیں. ہم شرک سے نفرت کرتے ہیں, مشرک سے نہیں. ہم گناہ سے نفرت کرتے ہیں, گناہ گار سے نفرت نہیں. گناہ گار کو بھی, مشرک کو بھی, کفر کو دعوت اسلام کی دینی ہے. جب دعوت کسی کو دینی ہوتی ہے تو نفرت سے دعوت کوئی قبول نہیں کرتا, محبت سے دعوت قبول کرتے. اب ہمارے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے جو لوگ ہیں نا, ان کو سمجھنا پڑے گا کہ جیسے ویسٹ ہر چیز میں ہی آگے چلا گیا ہے اور دنیا کو لیڈ کرتا ہے نا, تو مجھے لگتا ہے جو دعوت اس وقت ویسٹ میں ہو رہی ہے اور جو طریقے وہاں پہ اپنائے جا رہے ہیں وہ بہت بہتر ہیں. مطلب وہ بھی انسانی کام ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی نعوذ باللہ کوئی وہی آئی ہے وہاں کے لوگوں پر, آپ لوگوں پر. آپ لوگوں نے بھی انسانی میتھڈ اور اپروچز کو سمجھ کے دین سے ہم آہنگ کر کے ان چیزوں کو آگے بڑھایا. تو ہمارے یہاں کے لوگوں کو سیکھنا چاہیے, اور اب تو سیکھنے کا بہت آسان ذریعہ انٹرنیٹ ہے, نئی کتابیں ہیں, یوٹیوب ہے. ضروری بھی نہیں کہ آپ جا کے مغرب میں رہیں اور وہاں کا ایکسپوجر حاصل کر کے سمجھیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ مغرب سے مروب ہونے کی ضرورت ہے. وہاں کے جو مسائل ہیں, وہاں کی خامیاں ہیں, وہ آپ ہم سے بہتر جانتے ہیں. تو یہ ذرا بس ہم پوڈ کاسٹ کا اختتام یہاں پہ کرتے ہیں کہ ذرا ان کو یہ سمجھائیں کہ جو گلوبل جو مزاج ہے نا, جو گلوبل کلچر ہے, وہ یہاں پاکستان میں اور انڈیا میں بہت تیزی سے آ گیا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے اس دن, وہ ایک عالم دین ہے, کہ یار دیکھیں نظم بھائی یہ مغرب سے کتنے زیادہ متاثر ہیں ہمارے بچے, اور یہ کینیڈا اور امریکہ اور آسٹریلیا, برطانیہ. میں نے کہا بھائی یہ سب باتیں پرانی ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ ابھی تو جین الفا آ رہی ہے نا, یہ تو ساؤتھ کوریا سے متاثر ہے. یہ لوگ تو کے پاپ کا میوزک سن رہے ہیں, یہ تو اسکوئڈ گیم دیکھ رہے ہیں. تو یہ تو ایک کلچر نے ایک اور جمپ لے لی ہے. تو آپ تو ابھی تک مغرب کو گالیاں دے رہے ہیں اس معاملے میں. اب تو یہ کورین کلچر سے بہت زیادہ یہاں پر بچے جو آپ کو ٹین ایجر ملیں گے نا, وہ بہت زیادہ کوریا سے اور وہاں کے کلچر سے, وہ بڑا ان کا کلچر مجھے سمجھ نہیں آتا, لیکن اس سے بہت زیادہ متاثر ہیں. تو ہمارے جو وائزین ہیں وہ ابھی تک مغرب کو گالی دینے میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ہماری جو نسل ہے وہ مغرب سے نکل کے وہ کوریا پہنچ گئی ہے.
हाँ, देखें ना, मसला है कि नई चीज़ जो है ना उसमें अट्रैक्शन तो होती है ना, नया-नया जो चीज़ आती है चाहे वो कोरियन हो या वेस्टर्न कल्चर हो। लेकिन देखिए मैं वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कभी आएँ, कनाडा आएँ, लोगों से पूछें, वहाँ बात करें आप, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पर भी यही कहता हूँ कि महफ़िल गुदाज़ गर्मी है, महफ़िल न कर कबूल। हम अपनी गर्मी देने आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह गर्मी लेने नहीं आए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही नेटवर्क में आज 42 से ज़्यादा मस्जिदें कनाडा में बन चुकी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे ही नेटवर्क में, हालाँकि दूसरे मसालिक हैं, दूसरे तंजीमें हैं, उनकी मसाजिद अलग हैं। वो भी बहुत काम कर रहे हैं वहाँ हाँ, पर। 3000 से ज़्यादा मस्जिदें हैं कनाडा के अंदर। हमारे ही नेटवर्क के अंदर 42 मसाजिदें हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह मसाजिद बनाई हैं, इस्लामिक स्कूल बन रहे हैं, फूड बैंक्स बन रहे हैं, लोग इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, दीन की तरफ आ रहे हैं। तो दीन तो फैल रहा है उस मानों में, लेकिन मुसलमान मुल्कों में ख़ास तौर पे दीन से निकालने का जो मुहिम शुरू हुई है, इसको रोकना पड़ेगा। इन इन बच्चों को, इन लड़कियों को, इन लड़कों को दीन से करीब लाना, कभी भी सख्ती के साथ वो ज़माना गुज़र गया। हम ठीक, हम बचपन में थे, हमारी पिटाई हो जाती थी मस्जिद के अंदर सबके सामने, अब्बा जी हमें मारते थे। हाँ, बिल्कुल, लेकिन वो ज़माना अलग वो था। अलग, वो नॉर्म था, वो कल्चर था, वो हाँ, एक्सेप्टेबल था। हाँ, अब वो वो एक्सेप्टेबल उस नहीं है। ज़माने में पिटाई हो जाना, यानी माँ-बाप तो मारते ही थे, मोहल्ले का बुज़ुर्ग भी मार सकता था आपको। और कोई ज़ाहिर है आप पलट के कंप्लेन भी नहीं कर मोहल्ले सकते का थे। बुज़ुर्ग भी, वो भी अंकल होता था, वो भी मार सकता था आपको। तो वो ज़माना गुज़र गया, अब ज़माना बिल्कुल बदल गया है। तो आपको अब बड़े तहम्मुल के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ दीन की तरफ लाना होगा। जब दीन की तरफ लाने के लिए आप इंटिमिडेशन करेंगे, आप शर्मिंदा करेंगे, गलतियों की निशानदेही करेंगे, तो आदमी ऑफेंड हो जाएगा और वो करीब आने के बजाय दूर हो जाएगा। तो बस तरीका यही है। अच्छा, बाद लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जनाब सोहरावर्दी साहब ये ना सुलह कुल्ली के बंदे हैं, हाँ, सुलह कुल्ली वाले हैं, है ना? ये भी ये टन-टनाटन सुन्नियों के अंदर ये बीमारी आई है ना, ये हाँ, ये टन-टनाटन सुन्नी है ना, टीटीएस, है ना? और ये अच्छा, ये ऐसे बीमारी पाकिस्तान में नहीं थी, इंडिया से आई इंडिया है। से आई है ये यहाँ। सारी बीमारी इंडिया से आई है। इंडिया में आप देखिए, पहले वो जनाब रिज़वी अशरफी झगड़ा हो रहा, अब देखो दोनों बरेलवी हैं। एक आला हज़रत के मानने वाले वो रिज़वी कहलाते हैं, वो कचौशा शरीफ के मानने वाले अशरफी कहलाते हैं। अब दोनों जनाब बरेलवी हैं, दोनों मिलाद करने वाले, सलाम पढ़ने वाले, एक दूसरे को काफिर कह रहे हैं। इंग्लैंड में एक देवबंद आलिम ने इनके खिलाफ किताब लिख दी, साबित कर दिया दोनों एक दूसरे के लिए काफिर हैं। अब आप बताइए ना, आपने अपने आप का नुकसान किया कि आपने दूसरे मसल को नुकसान मेरे पहुंचाया? ख्याल से तीनों ने मिलकर नुकसान किया, और उन्होंने इन दोनों को काफ़िर किया, इन्होंने आपस में काफ़िर किया। हाँ, नुकसान तो मुसलमानों का ही हुआ एट द एंड ऑफ द डे। नहीं, इससे कादियानी खुश हैं। हाँ, कादियानी कह रहा था कल तुमने हमें को काफिर कहा था, अब तुम आपस में एक दूसरे को काफिर कह रहे हो। इसको रोकें, इसको रोकें। मैं कोई ये बात खुशी से नहीं कह रहा हूँ, मुझे तकलीफ हो रही हाँ, है इन बातों को करते अफ़सोस है, हुए। अफ़सोस है। ठीक है, वहाँ पर इंडिया के अंदर बरेली शरीफ में है, उसके बराबर में एक टाउन है पीलीभीत, मशहूर जी, जी, है। जी। अच्छा, हमारी तंजीम में अल्हम्दुलिल्लाह पीलीभीत के भी लोग हैं, बरेली शरीफ के रहने वाले लोग भी हैं, इंडिया के लोग भी हैं, पाकिस्तान के लोग भी हैं, दुनिया के दूसरे ममालिक में। वो बताते हैं कि जनाब वहाँ हशमत मियाँ जो बड़े अल्लामा बड़े बुजुर्ग गुजरे, उनका और इनका जनाब आला हज़रत के रिज़वियों का, इनका आपस में जब वो एक दूसरे को कोसना शुरू कर दिया है। तो ये इंडिया से बीमारी पाकिस्तान में आई है, पाकिस्तान में नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान में हमारे जो उलमा हैं उन्होंने इसको कैश किया। अब वो जनाब एक दूसरे को गालियाँ निकाल रहे हैं, बददुआएँ दे रहे हैं, काफ़िर, बस वो आखिर राफ़ज़ी, में मुझे नासबी, हाँ, ये हाँ, कह रहे हैं, पता हाँ, नहीं। ये सब मुझे वो वाक़या याद आया। मेरे एक दोस्त हैं, वो मतलब ज़ाहिर है कि वो मसलकन बरेलवी हैं, अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है। तो कहने लगे एक बहुत बड़ा आलिम दीन है, उनके हम मजमे में थे, वो ख़िताब उनका चल रहा था, तो उन्होंने कुछ निशानियाँ बना कर ना एक दूसरे आलिम दीन को पहले कोसा, फिर तकफ़ीर तक चली गई बात। तो क्या, अब हम सोचते थे कि यार ये देवबंद में ऐसा आदमी कौन है, अब हमें मिल नहीं रहा, अहले हदीस मसलक में ढूँढ रहे, मिल नहीं रहा, क्या शिया नहीं थे, हमें समझ आ गया। क्या वो तकरीर के आखिर में मालूम हुआ वो एक दूसरे बरेलवी आलिम को ही कोसते उनको ही जो है तकफीर करके उनको बाहर निकाल दिया। तो ये सब ना करें, अल्लाह ताला बस हमारे हाल पे रहम करे। कोई डर हमें ये ना कि अब ये बच्चे जब हमसे तन्हाई में बातें करते हैं और जो इल्हाद के हवाले से जो सवालात इनके ज़हन में पैदा हो गए, क्योंकि मगरिबी फ़लसफ़ा और जानते तो हम नहीं हैं, लेकिन ये कि जो उस फ़लसफ़े के बहुत मुज़िर नताइज हैं, उनसे एक्सपोज़र हो गया है। क्योंकि हमारे यहाँ एक है कि इतना अच्छा ज़हन अमूमन नहीं होता जो फ़लसफ़ा समझे और बड़े ख़यालात, वो बहुत कम लोग होते हैं।
جو زیادہ تر نوجوان ہیں وہ صرف مضر اثرات قبول کر لیتے ہیں، اور وہ پھر یہاں جب دیکھتے تو یہاں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، ان کا WWE چل رہا ہے اپنا، وہ کہتے ہیں بھائی ان کو بھی چھوڑو اور اپنا ہی کوئی راستہ اختیار کرو. بس اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی، ہم سب کی ایمان کی حفاظت کرے. آپ نے بہت اہم مسائل کی طرف نشاندہی کی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں ایسے راستے پر چلائے جو ہمارا ایمان سلامت رہے، اور آمین دنیا آمین سے جب ہم جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے آمین مستحق ٹھہریں. آمین بہت شکریہ گفتگو کے لیے. وعلیکم السلام.